جو ہے وہ ہے کہ انسان کس کس چیز کا اپنی دعاؤں میں، اپنے عمل میں وسیلہ بنا سکتا ہے اور کن کن چیزوں کا وسیلہ بنانا جائز نہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ والسلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی رہیں یہاں پر، انت وزوجک الجنہ، اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتنی بھی باغات نظر آ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ ان میں سے کھائیں، جہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہاں سے کھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ پھر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی، کیا تنبیہ کی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم کی پیدائش سے پہلے، آدم کو جنت سے بھیجنے سے پہلے ایک آدم علیہ السلام کا دشمن بھی تو بن چکا تھا، کون تھا؟ ابلیس۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تم سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اب کیا تھا؟ دشمن۔ اور ابلیس نے کہا کہ مجھے جب دھتکار دیا گیا ہے تو میں اس کو کیسے سکون سے رہنے دوں؟ اس نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اس نے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، ورگلانا شروع کر دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اتنا ورگلایا کہ انہیں اس چیز پر رضامند کر لیا کہ یہ درخت کھا لو۔ جب انہوں نے درخت کھا لیا فَأَخْرَجَهُمَا، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو۔ تو اللہ رب العالمین نبی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے۔ یہاں پر ایک فرق واضح ہوتا ہے شیطان اور انسان کے اندر۔ جب شیطان نے نافرمانی کی تو اس نے تکبر کر لیا، اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ وہ اپنے انا پر اڑا رہا، اپنے تکبر پر اڑا رہا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا۔ انہیں اپنے دل کے اندر یہ پیدا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں رب کو کیسے راضی کروں، اب میں رب کو کیسے راضی کروں۔ اور یہ بات مشہور بھی ہے، ہمیں سنائی بھی جاتی ہے، ممبروں پر کھڑے ہو کر خطیب بھی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا جا رہا تھا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ محمد کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ یہ سراسر کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، کہاں سے ثابت کرو گے؟ اگر آپ اسے ثابت کرو گے تو آپ قرآن کی مخالفت کرو گے۔ کیسے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات ڈالے کہ آپ ان کلمات سے اپنے رب سے توبہ کریں، آپ ان کلمات سے اپنی ندامت کا اظہار کریں۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کلمات بیان بھی کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد جب اللہ نے ان کلمات کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے یہ کلمات سکھائے تھے۔ کون سے تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین کا ان کلمات سے مجھ سے مانگو، ربنا ظلمنا، اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا دونوں نے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، تو ہم تو راہ راست میں پھر آ ہی نہیں سکتے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم تو ندامت سے ہی مر جائیں گے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب اللہ رب العالمین نے انہیں کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو آج ہمیں یہ بھی سکھلایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ لے کر مانگنا جائز ہے، انبیاء کا وسیلہ لے کر مانگنا جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف کے اندر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن سے یہ مدد طلب کرتے ہیں، جن کو وسیلہ بناتے ہیں، جن سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، ہمیں راہ راست پر لے آئیں گے، یہ ہمارے لیے سفارشی بن جائیں گے، یہ زمین پر رہ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، چاہے قبر کے اندر والا ہو، چاہے مجسمہ بنا کر رکھا گیا ہو، جن سے بھی پکارا جا رہا ہے، اللہ سب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا اللہ نے کہا یہ جتنی بھی دعائیں مانگ رہے یہ قیامت تک کے لیے قیامت تک ان کو سنائی نہیں دیں گی، جن سے یہ مانگ رہے ان کو قیامت تک سنائی نہیں دیں گی۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچ رہی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب محشر کا میدان سجے گا، جب قیامت کا وقت آ جائے گا، قیامت آ گئی، محشر کا میدان سج گیا، سب کو پیش کیا جائے گا، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو پیش کیا جائے گا۔ اور جن سے یہ مانگا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوگا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ کہتے ہیں تم تو ہمارے دشمن ہو، ہم نے تمہیں یہ کہاں تعلیم دی تھی۔ محشر کے دن وہ ان لوگوں کو اپنا دشمن قرار دیں گے جو یہاں پر زمین پر رہ کر ان کا وسیلہ جائز قرار دیتے، کہ وہ کہیں گے کہ تم تو ہمارے دشمن ہو، ہم نے کب تمہیں یہ تعلیم دی تھی، ہم نے کب تمہیں یہ کہا تھا کہ اس طرح تم نے کرنا ہے، تم نے تو ہمارے جانے کے بعد اپنی ہی طرف سے من گھڑت باتیں بنا لی، اپنی ہی طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ چاہے انبیاء کرام ہو، چاہے اولیاء اللہ ہوں، وہ سارے یہی کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی؟ کیا اس کے اندر یہ طریقہ نہیں بتلایا گیا تھا کس طرح رب سے مانگنا ہے، کس طرح رب کے سامنے جھکنا ہے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ جو ان کی عبادت ہے، جو ان کی دعائیں، ان کا انکار کر دیں۔ تو اب بتاؤ اب کیا ہوگا؟ دنیا سے تو چلے گئے، دنیا سے تو رخصت ہو گئے، اعمال کا دروازہ بند، کوئی عمل کر نہیں سکتے ابھی،
جو دنیا میں کیا وہی رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جو دنیا میں ہم بو کر گئے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اس طرح کے کانٹے بو کے جائیں گے تو کیا قیامت کے دن، کیا محشر کے میدان کے اندر ہمیں پھولوں سے سجی ہوئی سے ملے گی؟ تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے تم دنیا کے اندر اچھے عمل کر کے جاؤ، اچھے طریقے سے رب کے فرمان کے مطابق عمل کرو، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرو، اپنی من مرضی کرنا نہ شروع کر دو۔ دین کے اندر کوئی مرضی نہیں، دین تو ہم پر نازل کیا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے تھوڑی آیا ہے، اس رب کی طرف سے آیا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اسی نے ہمیں ہر چیز سکھلائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کس طرح رب سے مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر تم مجھ سے دعا مانگنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، تو اللہ کے جتنے بھی بہترین نام ہیں ان کا نام لے کر تم مجھ سے دعا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تم ان ناموں کو لو، احادیث میں 99 نام ذکر کیے گئے، کہا کہ تم ان ناموں کو لے کر مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس کے بعد وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو میرے ناموں کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اور آج کل یہ عام ہو چکا ہے۔ کس طرح؟ کوئی بھی عامل ہوتا ہے، اللہ کا کوئی نام بتاتا ہے، بولتا ہے اس کا ورد کرنا شروع کر دو، اس کا ورد کرنا شروع کر دو، آپ کا یہ کام بھی بن جائے گا، آپ کا یہ کام بھی بن جائے گا۔ حالانکہ کچھ نام ایسے ہیں جو جوڑی کے اندر آئے ہیں، جوڑی کے بغیر اگر انہیں لیں گے ہم تو اس کا ترجمہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ جیسے المعز المذل، کہ عزت دینے والا بھی رب ہے، ذلت دینے والا بھی رب ہے۔ اگر کوئی عامل یہ کہہ دے کہ المذل، ہم سوچتے بھی تو نہیں ہے نا، مسئلہ سارا یہ عامل ہمیں کچھ بھی بتا دیں گے کہ یہ عمل کر لو، فلانا کر لو، اس طرح نام پکار لو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، کیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ جیسے المعز المذل، عزت دینے والا رب ہے، ذلت دینے والا رب ہے، اگر المذل کی آپ رٹ لگانے لگ جائے، المذل المذل المذل، ہمارا کام بن جائے گا المذل، حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذلت دینے والا، ذلت دینے والا، ذلت دینے والا، اپنے اوپر خود ہی ذلت کروا رہے ہیں کہ اللہ ذلت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا، اللہ ذلت دے دے۔ ہم سوچ بچار بھی تو نہیں کرتے نا، جو ہمیں بتا دیا جاتا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم مانیں گے۔ عقل ہم لڑاتے ہی نہیں، حالانکہ عقل تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے عقل کا لفظ استعمال کیا، ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، یہ میں نے نشانیاں کیوں بیان کی ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ رب کا فرمان کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، کہ یہ رب نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، کہ اس طرح یہ طریقہ آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر مجھ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو میرا نام لو، اسماء حسنہ سے مجھے پکارو، جیسے یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا غفار، کتنے اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ کہا کوئی بھی نام لو، نام لے کر مجھ سے دعا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے تو نیک لوگوں سے دعائیں کرایا کرو۔ نیک لوگ مردہ نہیں، زندہ کی یہاں پر کہا گیا کہ زندہ نیک لوگوں سے دعائیں کروایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مجھ سے اس زبان سے توبہ کرو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، کہ کلو بنی آدم خطاء، کیونکہ بنی آدم سارے کیا خطا کار ہے، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ تو کہا ایسا تو کوئی انسان نہیں جس سے خطا نہ ہوئی ہو۔ تو ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ تم دوسروں سے اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ دوسرے کی زبان سے تم گناہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنی زبان سے خود گناہ کر سکتے ہو، مگر دوسرے سے زبان سے تم تو گناہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے دوسروں سے دعا کراؤ۔ اور احادیث رسول میں
ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا کہ کن کن لوگوں کا کن کن عمل کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام کا فرمان ہے کہ 3 شخص تھے، وہ جا رہے تھے سفر میں، جب سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب ایک غار میں پناہ لے لی تو خدا کی قدرت ایسے ہوئی کہ ایک چٹان پہاڑ سے لڑکتی ہوئی آ کر اس غار کے منہ میں آ گئی، غار کا منہ بند۔ وہ تینوں پریشان کہ طاقت لگائے، زور لگائے، مگر چٹان ہلے ہی نہ۔ تو پریشان کہ اب کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ جس نے جو نیکی اللہ رب العالمین کی رضا اور خالص نیت سے کی ہے وہ ان نیکیوں کو یاد کرے اور رب العالمین سے دعا کرے، رب العالمین انشاءاللہ ہماری مشکل کو حل کرے۔ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے دور چلا گیا، کیونکہ جب میں گھر میں واپس پہلے آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو دیا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ میں چلا گیا، آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ تو میں نے دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد پیالہ بھر کر اپنے والدین کے سرانے پر کھڑا ہو گیا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، بلکتے رہے، مگر میں نے ان کی نہ سنی۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب ان کو جاگ آئی میں نے انہیں دودھ پلایا، انہیں دودھ پلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تھی صرف، تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو کیا کہتے ہیں، چٹان تھوڑی سی ہلتی ہے، ہل جاتی ہے غار کے منہ سے، تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، میری اپنی چچا زاد بہن پر غلط نظر تھی، میں اپنی اس چچا زاد بہن کے ساتھ، کزن کے ساتھ شہوت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ پیسے لینے کے لیے میرے پاس آئی، مجبور تھی۔ تو وہ جب مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے اپنی ڈیمانڈ اسے بتائی۔ جب میں نے اسے اپنی ڈیمانڈ بتائی تو اتنی مجبور تھی کہ ڈیمانڈ مانے بغیر گزارا نہ تھا، اس نے میری ڈیمانڈ کو قبول کر لیا۔ تو پھر جب میں اسے پیسے دینے لگا، جب میں نے اسے پیسے دے دیے اور جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہے تو ڈر جا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوا کہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ، اگر یہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو کہتے ہیں کہ چٹان آدھی سرک گئی۔ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، تیسرا، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو مزدوری پر اجرت پہ لیا کرتا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر مزدوری کرے، اور جب وہ مزدوری کریں گے میں ان کی اجرت دے دیا کرتا تھا۔ بولا ایک دفعہ ایک شخص آیا اجرت مزدوری کرنے کے لیے، جو اس نے مزدوری کر لی تو پیسے دینے میں تھوڑی لیٹ ہوگی، ایسا ہوا کہ وہ چلا گیا، میں اس کو اس کی اجرت نہ دے سکا، وہ چلا گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی اجرت کو الگ سے اپنے کاروبار میں لگانا شروع کر دیا۔ جب اس کی اجرت کو اپنے کاروبار میں لگایا، جو انویسٹمنٹ آتی اس کی الگ سے نکالتا جاتا، یہاں تک کہ اس کی مزدوری کی اجرت اتنی بن گئی کہ 100 گائے اور بکریاں آ گئی، ایک ریوڑ بن گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آتا ہے میرے پاس، آ کر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر، مجھے میری اجرت دے دے۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ جتنا بھی ریوڑ ہے وہ سارا کا سارا تیرا ہے، تو اسے لے کر چلا جائے۔
تو وہ کہتا مجھ سے مذاق نہ کر، مجھے اجرت دے۔ کہا میں نے تیری اجرت کو اپنے کاروبار میں لگایا تھا، وہ کاروبار سے تیری اجرت سے جو منافع نکلتا اس کو الگ کرتے 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 آج یہ تیری اجرت بن چکی ہے، تو اسے لے جا۔ تو کہتے ہیں اس نے کچھ نہ سوچا، وہ سارا لے کر چلا گیا۔ تو کہا یا اللہ اگر یہ میری نیکی صرف تیری رضا کی خاطر تھی تو یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نکال دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کہتے ہیں کہ وہ چٹان جو تھی وہ پوری کی پوری سرک گئی، ان کو راستہ مل گیا، وہ اس مصیبت سے نکل گئے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ والسلام نے کیا سمجھانے کی کوشش کی؟ یہاں پر یہ بتلایا کہ اگر تم وسیلہ دے سکتے ہو اپنے نیک عمل کا دو جو خالص تم نے رب کی رضا کی خاطر کیا ہو، جس کے اندر ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہ ہو، ان عمل کا واسطہ دو، رب کے ناموں سے رب کو پکارو، پھر رب دیکھو تمہاری دعائیں کس طرح قبول کرتا ہے، پھر دیکھو تمہاری پریشانیاں کس طرح حل ہوتی ہیں، پھر دیکھو تمہاری آزمائشیں کس طرح ٹل جاتی ہیں۔ تم ایک دفعہ یہ کر دیکھو۔ ایک آیت قرآن مجید میں میری نظر سے گزری جو آج کل ہمیں توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کے لیے وسیلہ، اللہ کی طرف کوئی نہ کوئی وسیلہ تم تلاش کرو۔ اسے توڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نہیں کہا، یہاں پر اس آیت میں ذکر نہیں کیا کہ میرے لیے تم وسیلہ تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن کس زبان میں آیا ہے۔ قرآن آیا عربی زبان میں، ہم وسیلے کا ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں۔ اردو زبان میں وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں وسیلہ ہے کسی کی مدد لینا، کسی سے کوئی چیز لینا یا کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر عربی کے اندر جاؤ، عربی کی ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھو، وسیلہ کہا جاتا ہے اللہ کے قرب کو۔ اگر ہم عربی کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو قرب آتا ہے، تو ہمیں یہاں پر ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زبان میں کرنا چاہیے، جس زبان میں قرآن نازل ہوا اس زبان میں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اسی زبان میں ترجمہ کرنا پڑے گا نا جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن تو عربی میں نازل ہوا، اگر ہم اردو کی زبان میں ترجمہ کرنے لگے تو کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم خود پھنس جائیں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ حالانکہ ذلیل کا لفظ آپ عربی کے اندر اس کو اٹھاؤ، اور عربی کا لفظ ذلیل عربی میں اٹھاؤ اور ذلیل ہی اردو میں اٹھاؤ۔ ذلیل اردو میں کہا جاتا ہے خبیث انسان، ذلیل جو دھتکارا ہوا ہو، اگر عربی میں اسے اٹھاؤ گے عربی میں ذلیل کہا جاتا ہے کمزور کو۔ یہاں پر اگر آپ اردو میں ترجمہ کرو، یہاں پر کیا نا آپ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کو اللہ کی مدد کے لیے آپ نے بنا دیا، تو یہاں پر کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اب یہاں پر کرو کہ تم ذلیل تھے، تو تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اگر تم اس طرح ترجمہ کرنے لگ جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کمزور تھے، تم کمزور تھے بدر کے میدان میں، تم تعداد میں بھی کم تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، مگر اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، بدر کے اندر تمہیں فتح یاب کیا۔ تو یہاں پر کرو نا اردو میں ترجمہ، یہاں پر کیوں نہیں کرتے اردو میں ترجمہ؟ جب اپنے مطلب کی کوئی آیت آتی ہے تو ہم اردو میں ترجمے کرنے لگ جاتے ہیں، جب اپنے مطلب کی نہیں آئی پھر عربی میں چلنا دو۔ اگر اس طرح اردو کے ہم ترجمے کرنے لگ گئے، اردو کے لفظ کو ہی ترجمے کے اندر ملانے لگ گئے، تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہاں پر کر کے دکھاؤ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ اردو کے اندر۔ یہاں پر کمزوری ظاہر نہ کرو، جو ذلیل اردو میں ہے اس کا وہی لفظ کا ترجمہ کرو، تو پڑھیں گے نہیں، گستاخ کا فتویٰ لگ جائے گا یہاں پر۔
تو اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، ہر چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ نے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ ہیں کہ شاید ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر بھی گمراہ پہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مسجد کے اندر جگہ نہیں، مزارات میں جائے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، مسجد کے اندر خالی پڑی ہوئی ہیں، نمازوں کے لیے لوگ نہیں آتے۔ جہاں پر عبادت کرنے کا حق ہے، جہاں پر مانگنے کا حق ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین سے وسیلہ لینا جائز ہے، مگر جہاں پر وسیلہ لینا جائز نہیں وہاں پر جا کے دیکھو رش لگے ہوں گے، آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی وہاں پر۔ پھر آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اتنی مصیبتیں کیوں نازل کر دی ہیں، آج ہم پریشان کیوں ہو چکے ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو تبھی آئے گی نا جب ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے، جب ہم نبی کے فرمان کو مانیں گے، جب اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے پورے کے پورے۔ پھر دیکھو رب کیسے راستہ بناتا تمہارے لیے، ایسی ایسی جگہ سے تمہارے لیے سبب پیدا کر دے گا، تم خود حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو، وابتغوا تلاش کرو، اللہ کے قرب کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اس کے راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک بہترین واقعہ ہے، ٹائم کم ہے، مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ حضرت اوس رض بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ اور عرب کے اندر یہ قانون اس وقت ہوا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتا تھا تو اس کے اوپر طلاق ہو جاتی تھی۔ تو جو ان کی بیگم تھی حضرت خولہ بنت ثعلب، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے رات کی تاریکی میں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے سارا مسئلہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا ضرور کوئی حل نکال دیں، اس کا حل نکالیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں حکم نہیں آیا۔ وہ ضد پہ اڑ جاتی ہیں، وہ ضد پہ اڑی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اتنے دھیمے انداز میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ میں اس حجرے کے اندر ہوتی ہوں، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہوتا۔ حالانکہ حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا اللہ کے نبی، تھوڑی سی فاصلے پر اللہ کے نبی کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ بستر پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ عورت اتنے دھیمے لہجے میں بیان کر رہی ہے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، مگر وہ رب جس نے پیدا کیا ہے وہ ہر چیز سننے والا ہے، اس نے اس کی فریاد کو سن لیا اور فوراً وحی نازل کر دی اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی فریاد سن لی ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے سامنے آ کے تشتکی مباحثہ کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، تو اس رب کو وسیلے کی کیا ضرورت؟ جب اس رب نے قرآن میں فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس رب کو وسیلے کی کیا ضرورت؟ تو آج دنیا کی مثالیں ہمیں دے دی جاتی ہے کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، دنیا کی کوئی بھی مثال اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔
کیونکہ تمہاری قدرت صرف دنیا تک محدود ہو سکتی ہے، مگر خدا کی قدرت لامحدود ہے۔ تم اگر اپنی سوچ کو لے جاؤ گے مثال دینے کے لیے تو دنیا تک محدود رہو گے، مگر اس رب کی سوچ تم اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں تک وسیع ہے۔ تو جب اس رب کی قدرت، اس کی سوچ، اس کی حکمت، اس کی طاقت ہر چیز سے اعلیٰ ہے، تو اس رب کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس رب کو کس کے وسیلے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے تو اس کو اپنی مخلوق کے وسیلے کی ضرورت پڑے گی؟ تو اس کو اپنے مخلوق کے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شرمندگی اگر ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، کیونکہ غلطی کر کے پچھتاوا نہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اس پر اڑ جانے والا شیطان ہوتا ہے، مگر جس سے غلطی ہو جائے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اس پر ندامت کرے، وہ انسان ہوتا ہے۔ کوئی جس کو اپنی ندامت ہو اپنی غلطی پر، تو وہ رب کے سامنے آئے، جو رب نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر دعا کرے، انشاءاللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول و منظور کرنے والا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا